قدیم تاریخ کی شاید سب سے لمبی دشمنی یونانی یا رومیوں اور فارس یا ایران کے درمیان تھی، جس نے قرۂ ارض کو دو حصوں میں بانٹا ہوا تھا۔ پھر حکم الہی گرجا اور حجاز عرب سے اسلام ایسی قوت سے ابھرا کہ دونوں کو ان کی دشمنی سمیت رونتا ہوا چلا گیا، اور مشرق اور مغرب ایک بار پھر خلق خدا کی آمد و رفت کے لیے کھل گئے۔ عربی زبان کی پہلی جامع کتاب قرآن مجید ہی تھی، اور وہ زبان جو کبھی عرب کے صحراؤں تک محدود تھی اب پوری دنیا کے لیے ناگزیر ہو گئی۔ نئے فاتحان میں علم حاصل کرنے کی چاہت تھی، نئے دین اسلام کو مخالف نظریات سے مناظرہ تھا، اور نئی سلطنت کے انتظامی امور چلانے کی ضرورت بھی تھی۔ لہٰذا انہوں نے رابطے میں آنے والی ہر علمی اور ادبی روایت کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی زبان میں دڑا دڑ ترجمہ شروع کر دیا۔ یونانی فلسفہ اور طب بشمول سقراط، افلاطون، بقراط، ہندوستان سے فلکیات اور حساب، حتیٰ کہ اپنے زمانے کی تمام بڑی تہذیبوں کا علم جمع کیا گیا۔ چینی جنگی قیدیوں سے کاغذ بنانا سیکھا اور عربی زبان میں ترجمہ کر کے ان خزانوں کو بغداد کے بیت الحکمہ کی زینت بنا دیا۔ اس علم کے کھلے ملاب نے ایک سنہرے دور کو جنم دیا جس میں نئے فنون اور علوم دریافت ہوئے اور انسان کے اجتماعی علمی ورثے کو بے حد فروغ ملا۔ اس دور میں ابن سینا، الکندی، ابن رشد وغیرہ نے فلسفے میں بے حد کام کیا۔ ابن الہیثم الخوارزمی کی الجبرا، عمر خیام اور الطوسی کا کام جدید دور کے حساب کی بنیاد بنا، جس کے بغیر کوپرنیکس، گلیلیو اور نیوٹن کی دریافتیں ممکن نہ تھیں۔ فلکیات میں اس دور کے اثر کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج تک آسمان میں دیکھے جانے والے زیادہ تر ستاروں کا نام عربی میں ہے۔ ابن خلدون نے سماجیات کی تحقیق کی بنیاد رکھی، اور اسی عربی زبان میں ابن بطوطہ اور ابن فضلان جیسوں نے چین و ہند سے یورپ اور ساحل مغرب تک کے سفر نامے تحریر کیے۔ اس سب کے علاوہ عربی زبان دین اسلام کے تمام بڑے ائمہ کی زبان تھی، جس میں امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مسلم، امام جعفر، امام غزالی اور ابن تیمیہ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ عربی زبان ایک دنیا کی بڑی زبان بن چکی تھی، اور اس کی مقبولیت کا ثبوت یہ بھی ہے کہ اس میں لکھنے والے کئی اہم لوگ غیر عربی تھے۔ ایسے لوگوں میں شمار ہوتا ہے امام غزالی کا۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری ازبکستان کے شہر بخارا میں لکھی گئی، حتیٰ کہ مائمونیڈیز جو کہ یہودیت کے سب سے بڑے رہبر اور مجدد سمجھے جاتے ہیں، عربی زبان میں زیادہ رواں تھے، اور ان کی بیشتر کتابیں اسی زبان میں ہیں۔ عربی زبان کا اس حد تک غلبہ ہو گیا کہ اس نے بہت سی مقامی زبانوں کی جگہ لینا شروع کر دی، اور بہت سی مقامی زبانیں بھی عربی حروف میں لکھے جانے لگیں۔